अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रुकवाया और दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। हमने 5 ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाई। अमन का नोबल इनाम ट्रंप से मुतालिक लिखने वाला कोई प्रोफेसर ले जाएगा। ईरान से मुतालिक बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज और बेहतरीन आलात हैं। दुनिया ने देखा अमरीकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफ़र किया। अमरीकी सदर ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से मंजूर। बिल के हक में 218, मुखालिफत में 214 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भिजवाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर कांग्रेस को मुबारकबाद देता हूँ। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। मेरा पहला दौरे हुकूमत इंतहाई कामयाब रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि दोबारा मुंतखब होने के बाद मईशत तरक्की कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारी बातों को अहमियत नहीं दी गई। अब यह हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है। यह हुकूमत बंदूक की नोक पर आई है। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात हुए तो पूछूंगा कब इक़्तिदार वापस करोगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। दायर रेफरेंस के मतन में कहा गया हंगामा आराई बदतमीजी, स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अराकीन ने ऐवान में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल न किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बद नज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। असम्बली कवायद के रूल 210 के तहत स्पीकर पंजाब असम्बली ने इख्तियार इस्तेमाल किया। रेफरेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान के कवायद की शिक 15 और 210 का हवाला दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन में पेश, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। इनमें मलिक फैसल हयात जब्बाना, सैयद मोहम्मद तौफीक शाह, सैयद इरफान अहमद शाह, मियाँ मोहम्मद असगर, राना अब्दुर्रऊफ, मियाँ अब्दुर्रऊफ, अली नवाज शाह, सैयद मोहम्मद रजा गिलानी, चौधरी अहमद अली औलख शामिल, दीगर भी शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत को वाज़ेह किया गया। हलफ उठाते वक्त हर रुकने असम्बली अहद करता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा। वफाकी हुकूमत ने आशूरा पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तातीलात का इतलाक हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान असम्बली के गिर्द घेरा तंग। तहरीक इंसाफ का 4 मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। इनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की हैं। पार्टी को कहा है कि इन चारों अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए। असद कैसर ने कहा कि जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, ये पीटीआई के टिकट पर जीते थे। उन्होंने कुरान पर हलफ उठाया था और पीटीआई से वफादारी का अहद किया था। ये अरकान हलफ लेने के बाद अब इस हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की गूंज। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि हम पहले भी अदम एतमाद से वज़ीर आज़म को हटा चुके हैं। अरकान हों तो अदम एतमाद लाना जमहूरी अमल है। पीटीआई अपने खिलाफ साजिश करने के लिए खुद ही काफ़ी है। अगर ओपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज़्यादा होता तो अदम एतमाद इनका हक है। हम हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन ही नहीं रखते। हम इंतज़ार में बैठे हैं कि चीज़ें तब्दील हों। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 आज़ाद अरकान भी हैं। खुसूसी नशिस्तों के बाद ओपोजिशन अरकान की तादाद 54 हो जाएगी। वज़ीर आज़म से सियासी बातचीत हुई। सियासी मैदान में जबरदस्त नोकझोंक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर पर बरस पड़े। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गवर्नर की सियासी हैसियत ना होने के बराबर है। वो महज नुमाइशी किरदार है। बढ़ के मारने वाले बंदे होते हैं, ये वही करैक्टर है। मुज़ाकरात गन पॉइंट पे तो नहीं होंगे कि आप तहरीक का हमें धमकी दें
میرا خیال ہے پہلے تحریک چلا لیں, مذاکرات بعد میں کر لیں گے, تو دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی. پنجابی فلموں میں بھڑکے مارنے والے بندے ہوتے ہیں, الیمین گنڈاپور وہی کیریکٹر ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب. ABN نیوز سے گفتگو میں کہا, تحریک یا مذاکرات دونوں اکٹھے نہیں. مذاکرات گن پوائنٹ پر نہیں ہوں گے کہ آپ ہمیں تحریک کی دھمکی دیں. خیبر پختونخوا میں اگر ووٹ پورے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے, ووٹ نہیں پورے تو یہ حکومت جاری رکھیں. اشرافیہ کی امارات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ریاست یتیم خانہ نہیں, میں وزیر ہوں, میرے پاس ذاتی گاڑی ہے, پروٹوکول بھی نہیں لیتا, لاجز میں رہتا ہوں, بجلی کا بل خود دیتا ہوں, سارے MNAs بل دیتے ہیں. سیکٹر F6 میں اربوں روپے کی جائیداد پر گھر بنے ہیں. سرکاری افسران کے لیے ٹاور بنا کر ان کو فلیٹ دیے جائیں. جمہوریت میں مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں, ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں, وزیر اعظم نے گزشتہ 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. نواز شریف بھی مذاکرات کے حق میں ہیں. ملک کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی پر متحد ہو جائیں. مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہوگا. بانی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی ابہام والی بات نہیں. عوام کی خاطر کھلے دل کے ساتھ سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. بانی PTI کو سمجھ آ رہی ہے, سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملکی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا, حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے فیصلہ کیا ہے. PTI کو لگا حکومت بلف کر رہی ہے. 1.5-2 سال سے معاملات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. حالات میں اندھیرا اور مشکلات نظر آ رہی ہیں. احتجاج اپوزیشن کا حق ہے. اپوزیشن توڑ پھوڑ کرے گی تو قانون حرکت میں آئے گا. سیاسی بحران کے حل کے لیے رابطے بڑھانا ناگزیر ہے. سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا, جمہوریت مضبوط اداروں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. پارلیمنٹ, عدلیہ اور میڈیا جمہوریت کے کلیدی ستون ہیں. آج یہ تینوں ادارے انتہائی کمزور ہیں. کمزور بنیادیں جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہیں. تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ثالثی کا نظام بنانا چاہیے. سانحہ سوات پر کمشنر مالاکنڈ کی تحقیقاتی رپورٹ پروفیشنل انسپیکشن ٹیم کو ارسال. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق زیادہ بارشوں سے دریائے سوات کی سطح 77,782 کیوسک تک تھی. سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے تھے. 10 سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ 6 کا مردان اور ایک مقامی شخص تھا. دریائے سوات میں تعمیراتی کام کی وجہ سے پانی کا رخ دوسری جانب کر دیا گیا. پانی کا رخ تبدیل ہونے سے جائے حادثہ پر پانی کی سطح کم تھی. سیاح وہاں پہنچے. متاثرہ سیاح 8:31 پر ہوٹل پہنچے. 9:31 پر دریا میں گئے. ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ نے سیاحوں کو روکا لیکن وہ ہوٹل کی عقب سے گئے. 14 منٹ بعد 9:45 پر پانی کی سطح بڑھنے لگی. ریلیف کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں, تعزیت کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی چیف سیکریٹری کے ہمراہ شہید اسسٹنٹ کمشنر کی تعزیت کے لیے ہیلی کاپٹر پر سوات آمد. سوشل میڈیا پر کڑی تنقید. صحافیوں نے پوچھا کہ دریائے سوات میں پھنسے خاندان کے لیے تو ہیلی کاپٹر نہ آ سکا, لیکن آپ ہیلی کاپٹر پر سوات آ گئے. جس پر بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہم چھوٹے ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں, یہ تو موسم بھی خراب ہو تو نہیں اڑ سکتا. ریلیف کے لیے بڑے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے. سوات واقعے پر فوری ایکشن لے کر متعدد افسران کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی. انکوائری رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا انکشاف. پریس کانفرنس میں کہا, وزیر اعظم اور ہماری لیڈرشپ نے عالمی برادری قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کو اس پر فخر کرنا چاہیے. بھارت کے حملے پر آرمی چیف کو کوئی پریشانی نہیں تھی. آرمی چیف نے واضح کر دیا تھا کہ بھارت کو 4 گنا زیادہ نقصان بھگتنا پڑے گا. پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں غیبی مدد حاصل تھی. وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ بھارت پر داغے ایک میزائل کے متعلق خدشہ تھا کہ یہ سول آبادی پر نہ گر جائے, لیکن وہ میزائل بھارت کے آئل ڈپو پر لگا. محسن نقوی نے بتایا کہ جب بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تو ہم پریشان تھے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا, لیکن بھارت کا ایک بھی میزائل ہدف پر نہیں لگا. کام کریں یا نہ کریں, پنجاب کے وزیروں کو تنخواہ پوری ملے گی. 1 مہینے کی چھٹی کے باوجود ایک پیسہ نہیں کٹے گا. وزراء کی تنخواہ کے بعد الاؤنس میں بھی اضافے کا فیصلہ. پنجاب میں وزراء, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کیا جائے گا.
بعد از ترامیم چھٹی پر تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہوگی. صوبائی وزراء کو 1 لاکھ تنخواہ کے وقت 1 ماہ کی چھٹی پر 74,000 تنخواہ ملتی تھی. ایک پوری تنخواہ 9,60,000 ملے گی. تنخواہ کے معاملے پر خواجہ آصف اور اسپیکر قومی اسمبلی آمنے سامنے. بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں, میرا تنخواہ کے معاملے سے کوئی تعلق ہے نہیں اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہے. ایاز صادق نے واضح کیا کہ تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کا اختیار ہے. میں نے کبھی اس حوالے سے کوئی سفارش یا مطالبہ نہیں کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ 21 لاکھ روپے کر لی اور پھر ذمہ داری کس پر ڈال رہے ہیں کہ فلاں نے بڑھائی ہے. سیاستدانوں کو شاہانہ طرز زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ترجمان قومی اسمبلی نے وضاحتی بیان میں کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ میں اضافے سے متعلق سمری وزارت پارلیمانی امور تیار کرتی ہے. اس کا اسپیکر قومی اسمبلی آفس اور سیکریٹریٹ سے کوئی تعلق نہیں. عوام کو مہنگائی کا تحفہ, بجٹ میں ٹیکس ریلیف کا انوکھا فلسفہ. امیروں کے وار سامنے آ گئے اور وارے نیارے سامنے آ گئے. حکومت اشرافیہ پر مہربان ہے. نئے بجٹ میں امپورٹڈ گاڑیاں, کاسمیٹکس, دودھ, دہی سمیت 6,980 اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ٹیکسز میں کمی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اطلاق 1 جولائی سے ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق امپورٹڈ جیپوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 15% سے کم کر کے 10% کر دی گئی. نئی امپورٹڈ سپورٹس گاڑیوں پر ڈیوٹی بھی 5% کمی کے بعد 10% مقرر. امپورٹڈ نئی سپورٹس جیپوں پر ڈیوٹی 90% سے کم کر 50% مقرر. نئے بجٹ میں لگژری شپس, کروز اور بوٹس پر ڈیوٹی 5% کر دی گئی. امپورٹڈ برانڈ سن گلاسز پر ڈیوٹی 30 سے کم کر کے 24%. امپورٹڈ کاسمیٹکس پر ڈیوٹی 50 سے کم کر 40%. امپورٹڈ واش بیسن پر ڈیوٹی 30% سے کم کر کے 24% کر دی گئی. امپورٹڈ آرٹیفیشل جیولری پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 36%. امپورٹڈ پرفیوم پر ڈیوٹی 50% کے بجائے اب 40% اور امپورٹڈ برانڈڈ گھڑیوں پر ڈیوٹی. وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. سمٹ میں علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. وزیراعظم EC اور رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتوں میں علاقائی تجارت, توانائی اور رابطے کے فروغ پر زور دیں گے. وزیر مملکت طلال چودھری کی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ سے ملاقات. افغانستان کی صورتحال, دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان شہریوں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا. دنیا بھر کے شہریوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. امدادی مشن کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے اقدامات اور قربانیوں کو سراہا. بانی کو خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں, سسٹم نے مائنس کیا ہے. بانی کا پیغام ہے اس حکومت کو قبول نہیں کرنا, چاہے ساری زندگی جیل میں رہوں. علیمہ خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو. کہا بات چیت سے متعلق بانی PTI کا پیغام قیادت تک پہنچ گیا ہوگا. میرے بیان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جب احتجاج کا پلان آئے گا تو شرکت کریں گے. لیڈ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. صرف تحریک انصاف کی باتیں رپورٹ ہوتی ہیں, دیگر سیاسی جماعتوں کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوتی. تحریک انصاف کا خوف بہت زیادہ ہے. ڈرے ہوئے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں, اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے. کسی میں ہمت نہیں کہ گرائے. صوبائی صدر PTI جنید اکبر نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PTI میں اختلافات نظریاتی ہوتے ہیں, گروپ بندی نہیں. بانی PTI کا حکم ہو تو قیادت تسلیم کرتی ہے. جس پر بانی PTI کا ہاتھ ہوگا ووٹر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو قیادت نشاندہی کرے. قیادت جو بھی حکم دے گی مکمل عمل کروں گا. محرم الحرام کے بعد KPK سمیت ملک بھر میں احتجاج ہوگا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سعودی سفیر سے ملاقات. پاک سعودی تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو. اسد قیصر نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دونوں برادر ممالک لازوال رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کا اجلاس. میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ, اسپتال کے تنازعات اور پولی کلینک کے مسائل زیر بحث. PMNDC نے بریفنگ دی کہ MDCAT ٹیسٹ 5 اکتوبر کو ایک ہی دن ہوگا. چیئرمین کمیٹی نے انٹری ٹیسٹ میں 50% نمبرز لازمی قرار دینے کی تجویز کی. نثار جٹ اور شرمیلا فاروقی نے تعلیمی بدعنوانیوں اور PMDC کرپشن سوالات اٹھائے. وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ اگر صوبے میرٹ کو شفاف نہیں رکھ سکے تو MDCAT کیسے کنٹرول کریں گے. چیئرمین نے کہا کہ وہ نرم سے متعلق کسی سے زیادہ باخبر ہیں. پولی کلینک اسپتال میں ڈینٹل شعبہ غیر فعال ہونے پر بھی اراکین نے تشویش ظاہر کی ہے, جس پر وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ شعبہ جزوی طور پر فعال ہے.
तनख्वाहों और भर्तियों का हिसाब मांगने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और वज़ीर इत्तलात आमने सामने। चेयरमैन कमेटी पवेलियन बलोच ने एहतजाजन इजलास बर्खास्त कर दिया। कहा कि हम वजारत से एटमी फार्मूला नहीं मांग रहे, सिर्फ तनख्वाहों के आदाद व शुमार मांगे थे, वो भी छुपाए जा रहे हैं। सहर कामरान ने कहा कि PTV की हालत अब शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी। कहा गया था कि ईद से पहले तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं दी गईं। रुकने कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम ऑपरेशंस 31 जुलाई से मुकम्मल बंद। प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, मुलाजमीन को मुआवजा देकर नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक बंद करने के लिए आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत मुआवजा दिया जाएगा।